عزت بھی ہے، صاحب حکمت بھی، اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین الصلوات عن جابر بن عبداللہ الانصاری بسم اللہ الرحمن الرحیم عن سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال سمعت سیدہ سلام اللہ علیہا انہا قال داخل علی عبی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا سیدہ سلام اللہ فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدن ضعفا فقلت له أعوذ بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا سيدنا سلام الله ائذني بالكساء اليماني فغذني به فأتيت بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله صلوات فما كان إلا سعادا وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشرب عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدنا يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب عودي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء صلوات فما كان إلا سعادا وإذا بولده الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقلت نعم من جدک و اخک تحت الكساء فدن الحسین علیہ السلام نحو الكساء وقال السلام علیک جدہ السلام علیک یا من اخترع اللہ تعالی لی ان ادخل معکم تحت الكساء فقال وعلیک السلام یا ولدی ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء صلوات فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبو الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا سيدنا سلام الله إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فقال علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك فدخل علي عليه السلام تحت الكساء صلوات ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا عبدتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء حسین دی ذات اکھاں بند کر کے صلوات اللہم فلما اقتملنا جميعا تحت الكساء أخذ عبي رسول الله
في الكساء وهما بيد من السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهمتي لهم لمي ودمهم لمي يعلمني ما يعلمه ويعظنني ما يعظنهم أنا حرب لمن حربهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن عداهم ومحب لمن أحبهم إنه مني وأنا منهما فجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلوات فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويرزقون السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضية ولا فلكا يدور ولا بار يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا رب من تحت الكساء فقال عز وجل هم آل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم سيدها سلام الله وأبوها وبالها وبنوها بنيان ذات الصلوات فقال جبرائيل رب أتأذن لي أن أبتع إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله لهم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليه وآله يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضية ولا فلكا يدور ولا بار يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل ما أنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى عليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صلوات قبولیت دا حصہ ہے پہلا حصہ آل آباد دا فضائل ہے یہ حصہ دعا دی قبولیت ہاتھ بلند کر کے آمین آدیا سو مولا دعائیں مستجاب فرمے سی فقال علی لأبی یا رسول اللہ یخبرنی مال جلوسنا حضرت الکساء من الفضل عند اللہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذی بعثنی بالحق نبی وصفانی برسالت نجی معذو کراؤ خبرنا حاضر فيما فيلم من محافل أهل الأرض وفيه جمع معيشتنا محبين إلا ونزلت لهم الرحمة وحفظ بهم الملائكات واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذا والله فضنا وفوض شيتنا ورب الكعبة فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي والذي بعثني بالحق نبي وصفاني برسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا فيما في على الأرض وفيه جمع معيشتنا محبين وفيه مهموم إلا وفرج الله همه ولا مهموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وكذا الله حاجته فقال علي عليه السلام إذا والله فضنا وسيدنا وكذلك شيئتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تؤتي منهما ما تشاء صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد اجزي عني ديني يا كريم إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين الصلوات پڑھو چاہ بزرگاں دے ایصال ثواب بسم اللہ الحمدللہ الرحمن مالک ایاک صراط اللہ غیر المغضوب وبالصواب آلہ طیبین مولا لنگر نیاز خرچ خرجات تسبیح و تعلیل ذکر و اذکار مولا منظور تے مقبول فرما
پنجتن پاک 14 معصومین دی بارگاہ ہدیہ پہ کرنے بتوسل اہل بیت اطہار علیہم السلام اس دا ثواب سارے مومن والی ازادار بالخصوص بخت علی خان والد بزرگوار چاچا اللہ صاحب خان، انہوں نے بھائی چاچا نور خان، چاچا اللہ لتو، چاچا مٹھو، اور بخت علی دی والدہ چاچیاں مرحوم زوار حسین خان، شعیب دی والدہ مرحومہ، اور من جملہ اللہ بھائی دے والدین جتنے عزیز اقربا اظہر عباس، اور من جملہ جتنے انہوں دے بزرگ اظہر عباس دے، من جملہ سارے قوم برادری میرا اماں بابا مولا سارے اندر روحاں تک ثواب پہنچے، رحمت تیری وسیع ہے میرا پاک، برکت ہوئے گھر دے وچ دکھ تکلیفاں پریشانیاں دور ہوئیں، مولا حیاتی والے بیٹے عطا فرماوے، جتنے دل سکدے ہیں نسیم خان کو اور من جملہ جتنے مومنین تکلیف ہیں مولا دے حبدار مولا صحت سلامتی بخشے، نسیم خان کو تکلیف ہے مولا شفا عطا فرماوے، اور میرا مولا سائیں دے ظہوری تاجیل فرماوے، حق باطل دا فیصلہ ہوئے، مولا ان کا ایسا اپنے آقا دی زیارت کر سکوں، اور میرا مولا ساری دعائیں مستجاب فرماوے، پاک مقامات دی مولا محافظت فرماوے، اور اللہ و اہل بیت دے دشمن جتنا بھی ہیں اسرائیل چومن امریکہ چومن مولا انہوں کو تباہ و برباد کرے، مولا ایران کو فتح عطا فرماوے، اور میرا مالک جتنے مومنین جمع ہیں مومنات میرا مولا تمام دا ٹورایا منظور فرماوے، ذاکرین علماء دا پڑھیا بمائے میں حقیر دے مولا منظور فرماوے، مالک اللہ دکھا غماتوں نجات عطا فرماوے، مل کے صلوات سائن ذات تے پڑھوں چاہ تھوڑا جہاں اچھا چلو یہ بابا سپیکر تھوڑا جہاں سیٹ کریں نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مالک اللہ دنیا دے غماتوں محفوظ رکھے، تے رات دا ٹائم ہے مولا دے پڑھن والے مدا خان بھی مولا دے کافی تو زیادہ ہیں، تے رات دا ٹائم ہے تے میرے دے فرمائش کی تھی ارتضا خان، واقعہ ہے بہت طولانی لیکن میں چونکہ حکم اہل بیت دا ذکر یا قرآن پاک دے پڑھن دا یا مقصد نیکی دے جتنے رستے ہیں نماز دے پڑھن دا اگر کوئی امر کرے تو چنگا ہمارے اون دی گال مننی پڑے، وہ مجلس کے ایک جگہ تے پڑھی سے میرے خالی 40 دی اتھاں وہ کچھ حصہ میں سنائے لیکن انہوں واسطے کم از کم گھنٹہ ٹائم چاہیے تھا، رات دا ٹائم میری فرمائش ہے میں تھوڑا جہاں مزید سمجھاواں چاہ، واقعہ ہو رہا ہوئے جنہ بیبیاں والا وطن تے ولین تے ہر بی بی اپنے مقتول کو رون دی آئی، بے علی اکبر دی اماں جناب علی اکبر کو روے ہا، بی بی ام البنین جناب عباس کو روے ہا، ازادن حتیٰ کہ مروان جیاں بندہ ان دی ڈاچی ڈھائی پئیے زمین تے بی بی دے رومن دی آواز تو تلے لتھے جناب فضہ باہر آئیے پوچھا سے کون بی بی ہے جڑی اتنے دردناک وین کر کے روندی پئیے، جن دے وینا مجی ناکا دا دل پھٹ گیا ہے ان دے وینا دی وجہ تو، یہ کون بی بی ہے؟ حسین فرمے دیتا کوئی شرم نہیں آتا، جن دا عباس جیاں بچڑا کربلا دے میدان تسا مارا ونجے، یہ بی بی ام البنین ہے جڑی اپنے پتر کو پیرون دی ہے، یعنی ہر بی بی اپنے مقتول کو روے ہا، جنہیں اطلاع ملی نا یزید کو بھائی ہر بی بی رون دیئے لوگ سائیڈاں کو کھاڑ کے مسائب سندن رونن، دوجی دفعہ والا واقعہ ہو رہا ہویا کعبے دا پردہ جل گیا، بہت لمبی تفسیر سنی شیعہ تاریخ کو پڑھو تا مفسرین حتیٰ کہ انگریز تک نصرانیہ تک لکھا ہے کہ کعبے دا پردہ جل گیا، فوجاں بھیجیاں دوتے پتھر وسائے گئے، مسجد نبوی دے وچ گھوڑے بدھے گئے، ترائے دی مدینے کو لٹیندے رہ گئے، بہت بڑا ظلم ہویا، جدہ دوجی دفعہ والا حملہ ہوئے نا اونگلے میریاں سینی والا شام وال گئے، شام پہلیاں قیدہ نبھا کے ولا شام، اون شام دے وچ نا
جڑے ظاہرین اساں مولا توفیق دیتی ہے 2006 گئے ہاسے بی بی فضادہ اتھائیں روضہ سین عالیہ اتھائیں جناب سکینہ سلام اللہ اتھائیں شام بی بی سغرا دی مزار اتھائیں بلال حبشی دی مزار اتھائیں جناب عبداللہ بی بی عالیہ دا شوہر ان دی مزار اتھائیں یہ سارے اہل بیت ولا اتھائیں ول گئے شام تے مدفن ہوئے کیونکہ مدینہ دی حدود انہاں واسطے بڑی مشکل تھی گئی آزادانوں جنہیں ولا بیبیاں گئیں نا شام دے پاسے تے بی بی کربلا چوا گزری ہے میری سین عالیہ سین کربلا چوا گزری ہے تے بھرا دی مزار تے میں دوئے ہاتھ رکھے نیس تے سین فرمایا حسین ویر میں شام ویندی پئی آزادانوں سورہ بقرہ کو پڑھو نا اللہ فرمائے شہید زندہ ہوندے مجھے کو روزی کھاندے ہیں تو سا انہوں دی زندگی دا شعور نہیں رکھ دے تے وہ تو شہید دا سردار ہے امام حسین بھیڑ تے بھرا کلام کیتا ہے آزادانوں جس لئے بی بی فرمائے نا میں شام ویندی پئی ہوں تو امام حسین علیہ السلام پوچھا ہائیں میں اگے تو میری مزار تے آنی تے شام جو ویندی پئی ہیں وقت کڈا آسیں آزادانوں اتھائیں ایک شاعر دا کلام ہے تے بی بی جڑا بھرا دے نال کلام کیتا نا اون اپنے کلام وچ بند کیتا جیویں امام حسین فرمائے نا بھیڑ ولا کڈا ول سیں اون والے میری سین بھرا کو دسیں بی بی آدھے میڈائیو صفار اخیری ہے تے نہیں وطن تے کبار نصیب ہے بی بی آدھے میں شام دے پاسے ویندی پیاں میرے ان حالات عجیب ہے سین فرمے دیے میری موت دا سن گے پڑھ فاتحہ چھوڑے تیرا سی بہوں ممنون ہم شیرے او تیکو ظاہر یا اطلاع دے سن میں لگ دفعہ والا ازادنوں بھین بھرا دی مدار تے ہاتھ رکھ کے رو کے بھرا کو دسیں دی کھڑی ہے میڈائیو صفار اخیری ہے تے نہیں وطن تے کبار نصیب وطن تا بی بی دا مدینہ آئی ازادنوں بی بی آجے میڈائیو صفار اخیری ہے تے نہیں وطن تے کبار نصیب بی بی آجے میں شام دے پاسے وطو ویندی پیاں او میرے ان حالات عجیب سین فرمے دیے میری موت دا سنا پڑھ فاتحہ چھوڑے اور آسی بہوں ممنون ہم شیرے تیکو ظاہر یا اطلاع دے سن تیجی مر گئی بھیڑ غریب اللہ لعنت اللہ علی القوم ظالم